الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین گرامی قدر مرکز اہل سنت مرکزی جامعہ مسجد غلہ منڈی و مدرسہ جامعہ نور القرآن ہر جمعۃ المبارک قرآن و حدیث سن کے اپنے دلوں نو منور کرن والے غیور سنیو دعائے کہ رب لم یزل اس پاک اور مقدس مہینے دا صدقہ اللہ تہاڈی تے میری حاضری اپنی بارگاہ الہی وچ قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر خالق کی کائنات نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ہر مشکل تو بعد آسانی ہے اور ہر غم تو بعد خوشی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر غم تو بعد خوشی، ہر
مشکل تو بعد احسانی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، میرے حبیب جس وقت نماز پڑھ لو، فَانْصَبْ، پھر اپنی دعا کے اندر محنت کرو. جس وقت نماز تو فارغ ہو جاؤ پھر دعا واسطے محنت کرو. اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر اپنے رب نال جڑے رہو. تھوڑی جی ایک کو کھولو نا ذرا، تھوڑا جا مہربانی جناب، اللہ خوش اللہ سلام. قرآن مجید تو پتہ لگ گیا کہ ہر مشکل تو بعد آسانی واسطے محنت کرنا ضروری ہے. تو پھر قرآن پاک تو یہ بھی معلوم ہویا کہ صدا مشکل نہیں، مشکل تو بعد پھر ایسا ویلا آئے گا کہ مشکلاں دور ہو جانیاں نے تے آسانیاں قریب آ جان گیاں، غم دور ہو جان گے، خوشیاں قریب آ جان گیاں. اور پھر نماز پڑھن نال اور دعا منگن نال اور اپنے رب نال جڑے رہن نال انسان دیاں ساریاں تکلیفاں دور ہو جان گیاں نے اور خوشیاں انسان دے قریب آ جان گیاں. اے اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں، میرے حبیب محنت کرنی ہے، نماز تو بعد دعا وچ محنت کرنی ہے اور اپنے رب نال جڑیا رہنا ہے. تو حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام دی زندگی مبارک کتنی مشکلات آئیں نے. اسلام دی عزت دی خاطر، دین اسلام دی بلندی واسطے کتنی پریشانی آئیاں نے، پر نبی پاک علیہ السلام نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا. سرکار دین واسطے بیت اللہ بھی حضور نے محنت فرمائی، پھر میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر بھی دین واسطے محنت فرمائی. اج جڑا سی عزت نال دین اسلام ملے ہے، یہ ساڈا خرچہ نہیں ہویا. اگر خرچہ ہویا ہے تو مدینے دے تاجدار دا ہویا ہے. اگر محنت ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام دی ہوئی، حضور دیا کتنی قربانیاں نے سرکار دی. تو حضرات محترم، آج دا دن یکم مائی اور مزدوراں واسطے بڑا اہم دن ہے. میں آغاز ہی اس گل تو کرنا ہے کہ جتوں مزدوراں نو سپورٹ ملے، پر وہ واسطے سبحان اللہ اچھی. نبی پاک علیہ السلام دی عمر مبارک 25 سال. سرکار دا نکاح حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نال ہویا. مومنہ دی اماں جان نے 70 اٹھ ہیرے سونا چاندی مال لد کے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی. کمر تھوڑی جی آواز کھولنا ذرا زور لگ رہا ہے. 70 اٹھ دی مالکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. نکاح میرے نبی نال ہویا. ایک دن میرے تے تواڈے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارو تشریف لایا ہے. بڑی توجہ رسما فرما، حضور تشریف لایا ہے. میرے آقا علیہ السلام دی اکھ مبارک وچوں آنسو مبارک سن، داڑھی مبارک تر سی. حضور اداس سن.
مومنہ دی اما جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی نظر اٹھی، عرض کر دیا نے میرے آقا میرے محبوب اج تسی اداس ہو، تسی پریشان ہو، تواڈے چہرے دوتے اداسی دے نظارے نے، وجہ کی اکھ وچوں آنسو کیوں نے؟ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدیجہ اج مکے دی بازار دے اندر غریب ویکھے نے، مزدور ویکھے نے، کسے دے جسم تے کپڑے نے، کسے دے کپڑیاں نو ٹاکیاں لگیاں نے، کسے کولو کھان واسطے کھانا نہیں، کسے کولو پین واسطے پانی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اداس نے۔ میں انہاں دی غربت ویکھ کے میرا دل کیتا کاش میرے کولو مال ہوندا، میں انہاں غریباں تک ونڈ دیندا، غریباں نو تقسیم کر دیندا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مومنہ دی اما جان عرض کیتی آقا ایک گل ہے جی، فرمایا تھوڑی دیر مینوں اجازت دیندے ہو جی۔ آپ نے سارا مال اٹھا کے میرے نبی دے قدماں وچ ڈھیر لا دیتا، سرکار دے قدماں وچ ڈھیر لایا۔ تسی ویکھیا ہونا کہ جڑے بندے سخی ہون، سخاوت کردے ہون، تے کئی بندے خوش ہوندے نے تے کئی بندے انہاں نوں مشورہ دیندے نے کہ یار فلاں نوں نہیں دینا، فلاں نوں نہیں دینا، اتنا کیوں سخاوت کرنا، کیوں خدمت کرنا، کئی بندے روکن والے۔ جس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سارا مال لیا کے حضور دی بارگاہ وچ ڈھیر لایا، عرض کیتی آقا تسی کیوں فرمایا کہ میرے کولو مال ہوندا تے میں غریباں نوں ونڈ دیندا، مزدوراں نوں تقسیم کردا، یہ گل تساں کیوں فرمائی؟ میرے آقا نے فرمایا بالکل میں غریباں دا حال ویکھیا ہے، کسے دی دہاڑی لگی ہے، کسے دی نہیں لگی، کسے دے کپڑے پرانے، کسے کولو پانی پین دا نہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے سارا مال لے آ کے حضور دے قدم وچ رکھیا تے کئی مکے دے لوگ دوڑ کے آئے، انہاں کہا خدیجہ ٹھیک ہے تساں نکاح کیتا ہے پر سارا مال لے آ کے ڈھیر لا دیتا ہے، اور عرض کی تھی ونڈ دو مکے دی گلیاں دے اندر غریباں نوں، انج کیوں کیتا ہے؟ تو جڑا جواب میرے نبی دی گھر والی مومنہ دی اما جان نے جڑا جواب انہوں نے فرمایا، سنو گے تو کلیجہ ٹھر جائے گا، جوان خوش ہو نہ ہو، بزرگ میں تو دعاواں دین گے۔ انہاں آکھیا اے مال کیوں دینی ہے بھائی، بھئی مکے دے غریباں نوں ونڈ دو، نہ کر۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جواب دے کے آنیاں نے میں مال ول ویکھاں یا محمد دے جمال ول ویکھاں؟ فرمایا مینوں مال دی ضرورت نہیں، مینوں مصطفیٰ دے جمال دی ضرورت ہے، ضرورت نہیں، مینوں مصطفیٰ دے جمال دی ضرورت ہے۔ میرا سب کچھ محبوب دا ہے، میں سب کچھ اپنے نبی نو، اپنے محبوب نو، اپنے سر دے تاج نو دے دیتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے، میرے نبی نے اعلان فرمایا ہے کوئی جتنے بھی غریب ہو، جتنے مزدور ہو، آؤ آج محمد دروازے تو خالی نہیں جاؤ گے۔ اس دن تو لے کے آج تک سنیاں دا عقیدہ ہے دیندہ رب ہے، دیندہ رب ہے، پر دیندہ اپنے نبی دے صدقے نال ہے، دیندہ رب ہے پر دیندہ اپنے نبی دے صدقے نال ہے۔ بلکہ میں دو لفظ حدیث تے پڑھا جو تسی سبحان اللہ کو، میرے آقا فرماندے نے انا قاسم واللہ یعطی، انا قاسم، فرمایا دیندہ رب ہے پر رب ڈائریکٹ نہیں دیتا، وڈدا میں محمد رسول اللہ۔ اج بھی سنیا دا عقیدہ ہے دیندہ رب ہے پر دیندہ اپنے نبی دے صدقے نال ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غریباں نال حضور نے بڑی محنت فرمائی، سرکار نے سارا مال غریباں نوں وانڈ دیتا ہے۔ تو جوانو اے نہیں کہ دنیا دے دکھلاوے واسطے سال تو بعد ایک دن غریب دن مناؤ، نہیں،
مزدور غریب مزدور ہے، پورا سال مزدوراں نال پیار کرو. میرے آقا فرماتے نے مزدور مزدوری کرے، انہاں دے پسینے سکن تو پہلا انہوں مزدوری دے دو، عرش دا خدا بھی راضی ہو جائے گا، فرش دا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. مومنہ دی اماں جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہ سارا مال میرے نبی دے نام تے وار دیتا ہے، اور سرکار نے پھر غریباں نو ونڈ دیتا ہے، غریباں نو تقسیم، مزدوراں نو تقسیم فرمایا. تو حضرات محترم، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر مبارک ہوگی 50 سال. 25 سال دے سن نکاح ہویا، 50 سال میرے نبی پاک سونے دی عمر مبارک ہوئی تے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال دا وقت قریب آیا. تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدیجہ ساری زندگی کچھ نہیں منگیا، مانگ کی منگنا چاہنی ہے. محبت نال سبحان اللہ، مانگ کی منگنا چاہنی ہے. تو سیدہ خدیجہ پاک نے جڑا جواب دیتا ہے وہ سنو. فرمایا مینوں کسی چیز دی لوڑ نہیں جنہوں محمد جیسا خامد مل جائے. محمد جیسا خامد مل جائے انہوں کسی چیز دی لوڑ نہیں. اس واسطے میں راضی ہاں. پر جڑی انہوں آخری تمنا فرمائی، پھر میں تانوں اس طرف لے کے جانا کہ میرے اللہ دے پیارے محبوب نے کتنا حوصلہ فرمایا تے پھر مشکل تو بعد احسانیاں کیویں ہیں. امام الانبیاء دے غلاموں، میرے تے تواڈے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدیجہ مانگ کی منگنا چاہنی ہے. عرض کی تے جدا خامد محمد جیسا ہوئے انہوں کسی چیز دی لوڑ نہیں. میرے آقا دے غلاموں، پھر بھی میرے نبی نے فرمایا خدیجہ مانگ کی منگنا چاہنی ہے. عرض کی تھی اللہ دے پیارے محبوب میرے سر دے تاج، میں کوئی چیز نہیں منگنا چاہتی، پر میری زندگی دے ایک آخری تمنا ہے. کی تمنا ہے؟ فرمایا جدو میرے روح پرواز ہو جائے، میرا وصال ہو جائے، فرمایا مینوں اپنی چادر مبارک عنایت کر دینی ہے، میرا کفن بنا دینا ہے. فرمایا جدو میں قبر دے اندر جاواں، میرے فرشتے میرے کولوں آن کے سوال پوچھن تے میں انہوں نے جواب دے سکاں. فرشتیوں میرے کولوں کی پوچھدے ہو، ویکھو میں کی لے کے آئی ہاں، او مینوں پوچھن بھی کی لے کے آئی ہے، تے میں انہوں نے جواب دیاں جس محمد دے ویڑے دے اندر میں جھاڑو دیندی رہی ہاں اس محمد دی کملی لے کے آئی ہاں، اس نبی دی کملی لے کے آئی ہوں. میرے آقا دے غلاموں، میرے نبی دے دیوانیوں، او ملت دے جوانوں، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چادر مبارک بھی عنایت فرمائے. اور میرے نبی دے غلاموں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے وصال تو بعد میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے. میرے نبی رو رہے نے. میرے آقا دے غلاموں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں میرے نبی نے فرمایا زید میرا پتر ہے، زید میرا بیٹا ہے، فرمایا میرے نبی دی جدائی دی اکھاں دے آنسو جڑے نے حضور رو رہے نے. خدیجہ پاک دے وصال تو بعد حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا جملہ لکھیا، ٹر گئے دلدار دلاں دے، ٹر گئے دلدار دلاں دے، تے کون روے ہن تھوڑا، سب روگاں دا روگ محمد، تے جس دا نام وچھوڑا. ایک واری میں سبحان اللہ سنو، میں دوبارہ سننا چاہنا. اج ساؤنڈ بالکل ٹھیک نہیں، بھئی کماری نو ٹھیک کرو. میرے آقا دے غلام میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، ٹر گئے دلدار دلاں دے، تے کون روے ہن تھوڑا، سب روگاں دا روگ
جس دا نام وچھوڑا کرنا میرے نبی دے غلاموں میری ملت دے جوانوں ہن میرے نبی دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے میرے نبی نو جدائی آ گئی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا عقیدہ ہے میں کچھ نہیں لینا چاہندی میرا خاوند محمد جیسا سونا ہوئے بس مینوں اپنی کملی مبارک عنایت کرنی ہے میں کملی مبارک اپنا کفن بنا کے جاواں گی قبر دے اندر فرشتہ مینوں پوچھنا ہے خدیجہ کی لے کے میں دساں گی میں جس محمد دے ویڑے دے اندر جھاڑو دے دی رہی ہوں اس محبوب دی کملی لے کے آئی ہوں اور کرنا میرے نبی دے غلاموں میرے آقا دے غلاموں میرے نبی دے دیوانیوں بڑی توجہ نال میرے نبی دے گھر والی مومنہ دی اماں جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا مثال ہویا ہن میرے نبی دے اکھاں وچوں آنسو آندے نے اٹھدے نے میرے نبی اپنی بیوی نو یاد رکھدے نے بیٹھدے نے میرے نبی اپنی بیوی نو یاد رکھدے نے ہن حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں میرے نبی دی پرورش فرمائی پھر انہاں دا بھی وصال ہو گیا وہ بھی جناب علی چلے گئے نے میرے نبی کلے رہ گئے ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ویڑے دے اندر حضور اکھاں وچوں آنسو بہا رہے نے میرے نبی نو پہلے اپنا بابا یاد آیا پھر میرے نبی نو اپنی اماں یاد آئی پھر میرے نبی نو خدیجۃ الکبریٰ پاک یاد آئیاں پھر میرے نبی نو چچا یاد آیا میرے آقا دے غلاموں میرے نبی رو بھی رہے نے اکھاں وچوں آنسو نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے قریب نے عرض کی تھی آقا نہ رو اللہ دے فیصلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے روایت کر دینے فرمایا پھر بیٹھیا میرے نبی نے فرمایا سن زید پھر انج کرنے آئے طائف دیاں گلیاں دے اندر طائف دے بازار دے اندر جا کے رب دی توحید دا اعلان کرنے آئے رب دی توحید دا اعلان کرنے ہیں آؤ ذرا دسنے اپنے اللہ دے پیارے بندیاں نو او بتاں دی پوجا چھوڑ دو انہاں بتاں نو سجدہ نہ کرو آؤ ذرا اپنے رب نو منیے میرے آقا دے غلاموں میرے ملت دے جوانوں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اپنے نبی دے نال میں اپنے نبی دے نال حضور چلدیاں سرکار طائف دے اندر پہنچے نے ہن جڑے جملے میرے نبی نے فرمائے نے میں پڑھنا چاہنا پر او دے واسطے سبحان اللہ اچھی میرے آقا دے غلاموں میرے نبی طائف دیاں گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر فرمایا او لوگوں سن لو قال یا قوم اعبدوا اللہ میں دوبارہ پڑھنا چاہنا فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ میں تیسری باری پڑھنا چاہنا میرے نبی دے لفظ نے میرے نبی دے جملے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم نو کٹھیاں کر کے فرمایا او لوگوں سن لو قال یا قوم اعبدوا اللہ آؤ دنیا والے سن لو آؤ جس اپنے میں جس رب دی توحید دا اعلان کرن لگا آؤ میرے خالق نو مان لو آؤ میرے رب رحمان نو مان لو آؤ میرے خالق کائنات نو مان لو جدی شان وے هو اللہ الذی لا الہ الا هو قرآن سن کے مومن دا چہرہ خوش ہو جانا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون اگر سارے بندے سبحان اللہ کھوتے میں اگلی آیت سناواں فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز
والحمد ثنا الہی، الحمد ثنا الہی، جو مالک ہر ہر داؤ، اس دا نام جتارن والا تے کسے میدان نہیں ہردا۔ توجہ ہے؟ طائف دیاں گلیاں وچ سرکار نے لوگاں نو اج تساں تے میں بھی دین دی تبلیغ کرنے ہیں، مسجد واسطے مدرسے واسطے اعلان کرنے ہیں، پر سانو بندے پتھر نہیں مار دے، لوکی پتھر نہیں مار دے، گال نہیں کٹ دے، پر طائف دیاں گلیاں میں جدو حضور نے اپنے رب دی توحید دا پرچار کیتا نا، پھر میں وہ لفظ پھر پڑھنا چاہنا جڑے میرے حضور نے پڑھے نے، غور کرنا میرے نبی دے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا قال یا قوم عبدوا اللہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ غور کرنا میرے نبی دے غلام، جدو میرے آقا جملے بولے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لاؤ، آؤ میں جس رب وال تانوں بلا رہے ہوں، اور رب بڑی عزت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، آؤ میرے رب نو منو، مینوں اپنا محبوب منو، میں اپنے رب والوں آیا، مینوں اپنا محبوب منو، آؤ میرے رب دی تسبیح بیان کرو۔ اے چاہیدہ سی انہاں نو او من لیندے، پر انہاں منیا نہیں، انہاں پتھر مارے، عورتاں بوہے وچ گھڑیاں کر کے فرمایا جدو رب دی توحید دا اعلان کرے تے پتھر مارنا ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بار بار آندہ سی سونے ہاں ایک باری تے ہاتھ اٹھاؤ یہ ختم ہو جان گے۔ میرے حضور نے فرمایا زید میں کسی نو بد دعا دین نہیں آیا، میں کسی نو بد دعا دین نہیں آیا، میں انہوں دعاواں دین واسطے آیا۔ پھر سرکار دا چہرہ مبارک تے خون، حضور دے بازو تے خون، تھوڑی دیر میرے آقا نو اداسی آئی، پر خالق کی کائنات نے فرمایا سونیا رو نہ، صبر کر، حوصلہ کر، میں رب تیرے نال وعدہ کرنا جے انہاں دی نسل نو محمد غلام نہ بناواں تو پھر تیرا خدا ہی نہیں۔ آج حوصلہ کر۔ نبی پاک علیہ السلام 9 دن حضور طائف دی بازاراں میں چوکاں وچ کھلو کے ایک اعلان کر دے رہے، 9 دن طائف دیاں گلیاں وچ رب دی توحید دا اعلان کر دے رہے، لوگوں نو آکھ دے رہے آؤ دین مصطفیٰ ول، اور دین اسلام ول۔ اور سرکار نے اتنے سورت ملک بھی، سورت آیت الکرسی حضور نے پڑھی ہے، بحث و برکت واسطے میرا دل نہ میں پڑھا، کیونکہ اللہ کی پہچان کران واسطے میرے نبی نے قرآن پڑھیا ہے۔ تو جوانوں جڑا قرآن سن کے خوش ہو جائے او دے مومن ہون دے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ آؤ میرے حضور نے قرآن پڑھیا ذرا محبت نے، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء دے غلاموں میرے نبی نے فرمایا ہوتا ہے فج رہنے والے ہو سنو، میں جس رب دی توحید بیان کرن واسطے آیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع
كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طائف دی چوک 9 دن میرے حضور نے قرآن پڑھیا. او پتھر مار دے رہے, حضور دعاواں دے دے رہے, پر انہاں وچوں کچھ ایسے سن بھی جدوں بولدا ہے تے سونا بولدا ہے, جدوں قرآن پڑھدا ہے سونا پڑھدا ہے. برحال میرے آقا دے غلاموں, میری ملت دے جوانوں, میرے آقا نے فرمایا او طائف دے رہنے والے سن لو. قال یا قوم اعبدوا اللہ, آؤ میرے اللہ نو منو, میں اللہ دا نبی بن کے آیا, بڑی شان والا, بڑی عزت والا, میرا اللہ بڑی شان والا ہے, جنا آسمان دا بھی مالک ہے, زمین دا بھی مالک ہے, چند دا بھی مالک ہے, سورج دا بھی مالک ہے. میں اس اللہ دا اپنا پیارا محبوب بن کے آیا ہوں. میرے آقا دے غلاموں, میری ملت دے جوانوں, مرکز اہل سنت جان والے ہو, جس وقت میرے نبی نے اعلان فرمایا انہاں لوگاں نے عورتاں کھڑیاں کیتیاں, عورتاں نو آکھن لگے جدوں گلیاں تے بدارہ وچوں گزرے پتھر مارنے نے, میرے آقا دے غلاموں پتھر مار دے رہے نے. اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور نے پتھراں دے بدلے پتھر نہیں مارے, پر میرے نبی دعاواں دے رہے نے. میرے آقا دے غلاموں اچانک ایک فرشتہ حاضر خدمت تو عرض کی تھی, یا سید المرسلین, او مدینے دے تاجدار, والضحیٰ دے چہرے والے, واللیل دی زلفاں والے, ما زاغ البصر دے کاجل والے, حامیم دے کنڈل والے, آقا تواڈے جسم مبارک لہو لوان ہو گیا ہے, تواڈے قدماں دے اندر خون آ گیا ہے, تواڈی داڑھی مبارک خون نال تر ہو گئی ہے. آقا جی اجازت ہوے اسی طائف نو پتھراں دے اندر لے آ کے ختم کر دیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتوں واپس چل جاؤ, واپس چلے جاؤ, مینوں تواڈی مدد دی لوڑ نہیں. میرے آقا دے غلام ہوا دا فرشتہ آیا, عرض کی تھی یا سید المرسلین, آقا جی اجازت دے دو میں گرم ہوا چلاواں فوت ہو جان. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک سائڈ تے ہو جاؤ, میں کسی نو مارن واسطے نہیں آیا, میں انہاں واسطے دعاواں دین واسطے آیا ہوں. میرے آقا دے غلاموں پھر فرشتے آئے, 5 فرشتے آئے نے, عرض کی تھی آقا جی اجازت ہوئے اسی بدلہ لینا چاہنے ہیں. میرے نبی نے کسی نے اجازت نہیں دیتی. میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے, میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے, پر محمد جو رو کے دعا مانگتے ہیں. حضرت زید بن حارث نے مینوں سمجھ آ گئی ہن حضور بد دعا دین لگے نے, پر نہیں, محمد جو رو کے دعا مانگتے ہیں, محمد جو رو کے دعا مانگتے ہیں. بولو بولو محمد جو رو کے دعا مانگتے ہیں. بابیاں نو معافی, مریضاں نو معافی, جواناں نو کوئی معافی نہیں مل کیا کو محمد جو رو کے دعا مانگتے ہیں, محمد جو رو دعا مانگتے ہیں, محمد جو رو کے دعا مانگتے ہیں. خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں, خدا سے خدا جانے کیا مانگ. مدہ نہیں آ رہا, محبت نہ لاکھو, محمد جو رو کے دعا مانگتے ہیں, محمد. غارہ وچ میرا نبی روے تو حد واسطے دعا منگے, محمد جو رو کے دعا مانگتے ہیں, محمد جو رو کے دعا مانگتے ہیں.
ہن میں وہ دعا دے لفظ پڑھنا چاہنا، ذرا بولو سبحان اللہ۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جدو حضور نے ہاتھ اٹھائے اسی سمجھا کہ سرکار بد دعا دین لگے نے، پر کملی والے فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ غور کرنا، میرے نبی دے غلاموں، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے دعا منگی، یا اللہ میں انہوں تیری توحید دا اعلان کرن واسطے آیا، میں انہوں دسن واسطے آیا، میں اللہ دا نبی بن کے آیا، اور انہاں بندیاں نے میرا استقبال نہیں کیتا، مینوں پتھر مار دے رہے نے، یا اللہ انہوں نے میرے نال ظلم کیتا ہے، پر میرے نبی ہاتھ اٹھا کے دعا منگ دے رہے ہیں، اللہ انہاں دیاں نظراں تو پردہ ہٹا دے، انہوں پتہ لگ جائے میں محمد رسول اللہ بن کے آیا، میں پوری خدائی دا بادشاہ بن کے آیا ہوں، اور میری ملت دے جوانوں میرے آقا دعا منگ رہے ہیں، میرے آقا دے غلاموں میرے نبی دعا منگ رہے ہیں، اور میرے نبی طائف کے اندر کھلو کے دعا منگ رہے ہیں، میرے آقا دے غلاموں خالق کائنات نے فرمایا او آسمان تے رہن والے فرشتیوں جاؤ میرا نبی دعا منگ رہے ہیں، تسی آمین دی صدا بلند کرو۔ حضور دعا منگ رہے ہیں، آواز قدرت یہ مدینے دے تاجدار شب اسرا دے دولا سن لے سونیا، انہاں تیرا استقبال نہیں کیتا، انہاں چاہیدا سی کہ استقبال کر دینے، پر میں اللہ تیرے نال وعدہ کرنا سونیا کوئی گل نہیں، 1 سال دی گل ہے، 1 سال دی گل ہے، یا اللہ کیوں فرمایا سونیو انہاں تیرا استقبال نہیں کیتا، سال گزرن تو بعد جب میرا یار معراج تے آوے گا تیرا رب تیرا استقبال کرے گا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ قرآن سن کے کدا کلیجہ ٹھر گیا، ذرا بولو سبحان اللہ۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ 1 سال دی گل ہے، انہاں پتھر مارے نے تے میں تینوں لا مکانہ تے بلا کے تیرا استقبال میں خود کراں گا۔ اگلی گل سونیا تیرے نال ایک ہور وعدہ بھی کرنا، جڑا انہاں تیرا خطاب نہیں سنیا نا، جڑا واعظ و نصیحت نہیں سنیا، تے میں رب تیرے نال وعدہ کرنا معراج دی رات جدو مسجد اقصی وچ آویں گا نبی تیرا خطاب سنن گے، نبی تیرا خطاب سن گے، میرا نبی نہ رو، 1.25 لاکھ نبی تیرا خطاب سنن گے۔ اس دن پھر میرے نبی امام الانبیاء بن گئے، اور پھر تمام نبیاں وچوں میں اپنے نبی تینوں عزت دیاں گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر مشکل تو بعد آسانیاں نے، تے مشکل ساری لنگ گئی ہے، میں تینوں ایسی عزت عطا کراں گا، بیت المقدس کے اندر 1.25 لاکھ نبی تیرے پیچھے ہون گے، تو سارے دا امام ہوئے گا۔ اگلی گل میں بار بار پڑھیا تے نظارے لینے، تے تسی بھی دوبارہ ذرا ایک باری سبحان اللہ سنا تے میں تانوں سناواں۔ امام الانبیاء دے غلاموں میری ملت دے جوانوں، خالق کائنات نے فرمایا میرا نبی سن لے، نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، نبیوں میں رحمت۔ آخری جملے نے کوئی بندہ خاموش نہ ہوئے، مل کیا کھول، نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، نبیوں میں رحمت لقب پانے والے،
خدمت میں غیروں کے کام آنے والا. اور کرنا میرے آقا دے غلاموں، میرے نبی دے دیوانے مہربانی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف دے بازار دے اندر چوک دے اندر کھڑے نے. خالق کائنات نے فرمایا سونیا انہاں تیرا بیان نہیں سنیا. آن دے معراج والی رات 1.25 لاکھ نبی تیرا بیان سنن گے. مسجد میری ہوئے گی، نبی میرے ہون گے، بیان کرن والا تو ہوئے گا. 1.25 لاکھ نبی بیان سن گے. اور اگلی گل تسی بولو یا نہ بولو، میرے خالق کے کائنات نے فرمایا سونیا جس انداز نال تیرے چہرے دی زیارت کرنی سی انہاں تیرا چہرہ اس انداز نال نہیں ویکھیا. سونیا معراج دی رات آ لین دے، چہرہ تیرا ہوئے گا، قدرت دی نظراں نال میں ویکھاں گا. ویکھو کیڈا سونا ماہیے، ویکھو کیڈا سونا، ویکھو کیڈا سونا ماہیے، ویکھو کیڈا سونا. بولو 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 ویکھو کیڈا سونا ماہیے. نالے لاڑا او جنتاں دا، نالے عرشاں دا راہی. نالے لاڑا او جنتاں دا، نالے عرشاں دا راہی. آخری جملہ ہاتھ جا کے سبحان اللہ. اور کرنا میرے نبی دے غلاموں، میری ملت دے جوانوں، خالق کائنات نے فرمایا سونیو اس مشکل دے بدلے میں آسانیاں عطا کراواں گا. چہرہ تیرا ہوئے گا، قدرت دی نظراں نال میں ویکھاں گا. اور سونیا چل تو اپنے مقام دے اوتے، جے انہاں دی آن والی نسل نو میں تیرا غلام نہ بناواں تے میں محمد خدا بھی نہیں. آج بھی جڑے بندے طائف دے اندر گئے نے، اور طائف دے پتھراں وچوں بھی اج آواز آندی ہے لا الہ الا اللہ. ایک کلمہ پڑھو سارے بندے، کلمہ پڑھو محبت نال لا الہ ہو لا الہ لا ہو لا الہ ہو لا. اول حمد ثنا الہی تے مالک ہر ہر دا اس دا نام جتارن والے اور کسے میدان نہیں ہردا. سونیا ساری عمر مشکلاں وچ گزاریے تے قیامت تک ہر غلام تو تیرا نام نہ چماواں تو محمد خدا نے. اور جتھے اذان بلند ہوئے گی اتھے میرا محمد دا نام ہوئے گا. جتھے بھی قرآن پڑھا جائے گا اتھے مصطفیٰ دا نام ہوئے گا. میرا آکھن دا مقصد ہے قرآن دا فیصلہ ہے ہر مشکل تو بعد احسانیاں، ہر غم تو بعد خوشی. پر او دے واسطے اپنے رب نال تعلق جوڑنا ضروری ہے. رب دی نماز پڑھنا ضروری ہے، دعا منگنی ضروری ہے. پھر اللہ ساری مشکلیں دور کر دے گا، پھر اللہ احسانی عطا فرمائے گا. بلال نے اپنی زندگی مشکل گزاری ہے، پر جدو محبوب دے ہاتھ ہاتھ دیتے پھر بلال بلال بن گیا ہے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈیاں وچ وکدے آئے، پر جدو مصطفیٰ دے ہاتھ دیتے پھر سلیمان پھر جنتی بن گیا ہے. اس واسطے میرے بھائیو مشکل ہے، پر مشکل تو بعد احسانیاں. اللہ قرآن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام دی غلامی عطا فرمائے.